Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. حضرات محترم، رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب کوئی ماڈل تیار کرتا ہے، کوئی نمونہ بنایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو وہ ماڈل اور نمونہ بنانے والی کمپنیاں یا وہ سائنسدان، انجینئر اس نمونے اور ماڈل میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ ماڈل ہر لحاظ سے، ہر طرح سے پورا اعلیٰ عرفہ، ہر عیب سے، ہر ٹیڑھے پن سے محفوظ اور پاک ترین بنایا جاتا ہے، تاکہ یہ جو ماڈل مارکیٹ میں بھیجا جا رہا ہے، اسی ماڈل اور نمونے کو دیکھ کر لوگ ہماری چیز کو فالو کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب العالمین نے حسن عطا فرمایا، جو جمال عطا فرمایا، جو اخلاق عطا فرمایا، وہ اتنا اعلیٰ حسن، اتنا اعلیٰ جمال، اتنا عرفہ اخلاق تھا ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی کی مثال کوئی دے سکتا ہے، نہ قیامت تک اس کی کوئی مثال دے سکے گا۔ رب العالمین نے ہر لحاظ سے، ہر طرح سے اپنے پاک پیغمبر کو اس طرح کا نمونہ بنایا، رہتی دنیا تک دنیا والے زور تو لگاتے رہیں گے، لیکن وہ اس جیسا نمونہ، اس جیسا ماڈل پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا کہ میرے اوپر ایمان لانے والے، مجھے رب ماننے والے، مجھے اللہ ماننے والے، مجھے خدا ماننے والے یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے میرے اس ماڈل کو، نمونے کو فالو کرنا ہے، تو تب جا کر وہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کی گفتگو کے تناظر میں، کیا میرے اور آپ کے وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی، سیرت کی، حسن و جمال کی، آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ، صورت مطہرہ کی کوئی جھلکیاں نظر آتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پاک پیغمبر کا امتی مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول، محب رسول کہتے ہیں، لیکن کیا ہمارے وجود کے اوپر، ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، لینے دینے میں، کاروبار میں، زندگی کے ہر اطوار میں آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کی کوئی جھلکیاں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اگر ہم میں سے کوئی شخص یا کوئی اور شخص ہمیں کہے یا ہم کسی کو کہیں کہ تم حضور کے امتی نہیں ہو یا تم عاشق رسول نہیں ہو، تو بتائیں وہ آگے سے مارنے کو پڑے گا نہیں پڑے گا؟ وہ اس چیز کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
تو پھر یاد رکھو جب یہ چیز وہ برداشت نہیں کرتا تو رب العالمین کس طرح برداشت کریں گے کہ اس کی شکل و صورت، اس کی سیرت کے اوپر کوئی بھی جھلک میرے پاک پیغمبر کی نظر نہیں آ رہی، تو رب العالمین اس کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے آقا علیہ السلام کی صورت کو، سیرت کو کتنا اپنایا ہے۔ وگرنہ قرآن کریم کے 30 سپارے پڑھ کے دیکھ لیں، رب العالمین نے جگہ جگہ اپنے پاک پیغمبر کے اخلاق کا، اپنے پاک پیغمبر کی صورت و سیرت کا بے پناہ تذکرہ کیا ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے براہ راست پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، جنہوں نے بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے حائل ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کیا تھی؟ پھر جب وہ آقا علیہ السلام کی صورت و سیرت کو انہوں نے دیکھا، پھر وہ کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، تو انہوں نے غلامی کا کس طرح حق ادا کیا؟ کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کے عاشق ہم بھی کہلاتے ہیں، حضور کی امتی ہم بھی کہلاتے ہیں، کیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج ہم نے اپنا یہ محاسبہ بھی کرنا ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کے مداحوں میں سے، شعراء میں سے ایک چمکتا دمکتا زندہ و تابندہ نام حضرت حسان بن ثابت کا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم يخلق الرحمن مثل محمد، لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمي انه لا يخلق۔ حضرت حسان فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد عربی کی زلفوں میں رانائی رکھی ہے، میں اس ذات کی، اس خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ آج سے پہلے حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک رب العالمین نے آقا علیہ السلام جیسا پیدا کیا، نہ اس وقت سے لے کے قیامت تک، نہ قیامت کے بعد تک رب العالمین محمد عربی جیسا پیدا کریں گے۔ لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا يخلق۔ پھر فرمایا کہ افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا مغرب۔ فرمایا او لوگو، اس کائنات میں بڑے بڑے انبیاء کے، بڑے بڑے پیغمبروں کے، بڑے بڑے رسولوں کے سورج طلوع ہوئے، بڑی آبناکی تابناکی کے ساتھ وہ افق پہ چمکتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ غروب ہو گئے۔ آج ان کی کوئی کرنیں نہیں دیکھتا، آج ان کی کوئی چمک اور دمک نہیں دیکھتا۔ فرمایا ابداً علی افق المقال تغرب، ہمارا سورج ایسا سورج ہے جو ابدی افق کے اوپر ایسا چمکتا رہے گا کہ قیامت کے بعد تک بھی اس کی تابناکی کم نہ ہوگی۔ فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب۔ پھر فرمایا ان
إنك شمس والملوك كواكب إنك شمس الملوك والكواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فرمایا آقا علیہ السلام اگر آپ سورج ہیں، اگر رب العالمین نے آپ کو آفتاب نبوت بنایا ہے، قسم ہے اس رب کی یہ جو 14 طبق ہیں، وہ کہتے نہیں کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی یہ جو 14 طبق ہیں، اگر آپ سورج ہیں تو یہ 14 طبق آپ کے ستارے ہیں، یہ سارا جہان آپ کے سامنے ستاروں کی حیثیت رکھتا ہے. اگلا مصرع بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا اذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فرمایا کہ جس طرح سورج نکلتا ہے، سورج چمکتا ہے، عین اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اس کے سامنے چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے سامنے کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے سامنے کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اس چمکتے دمکتے سورج کے سامنے کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی روشنی جلاتا ہے، کوئی دیا جلاتا ہے، کوئی لائٹ جلاتا ہے، تو لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے، یہ پاگل ہے. فرمایا آقا جی آپ بھی اسی طرح ہیں، آپ کے آفتاب نبوت کے ہوتے ہوئے کسی کانے یا اندھے کی ضرورت نہیں، کسی کے ایسے میں ذلی نبی ہوں، میں ضمنی نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا نانا. آقا علیہ السلام کے آفتاب نبوت کی ایسی تابناکیاں ہیں کہ اس کے سامنے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں. جس طرح اس سورج کے سامنے، جس طرح اس سورج کے سامنے کوئی لائٹ جلائے، کوئی دیا جلائے، کوئی روشنی کرے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، پاگل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی چمک اور دمک کے سامنے کسی اور کی رہنمائی اور رہبری کی ضرورت قطعاً نہیں. حضرت حسان کو جب آقا علیہ السلام نے بلایا اور کہا خود حضور منبر پہ تشریف فرما ہے، ذرا تصور کیجئے کہ صحابہ کی مجمع، صحابہ کی مجلس سجی ہوگی، آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے اور حضرت حسان کو منبر کے دائیں طرف کھڑا کیا ہے. اور چنانچہ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قاعدہ اور اصول یاد رکھو، کوئی منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ کے اندر مٹی ڈالو، کوئی کسی کی اس کے منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو. تو آج خود حضور اپنے منہ کے اوپر حضرت حسان سے اپنی تعریف کروا رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب حضور نے یہ قاعدہ کلیہ بتایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، تو آج حضرت حسان کو خود حضور بلا کر کے منبر کے دائیں طرف کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری تعریف بیان کرو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا ذرا جواب ملاحظہ کیجیے اور لطف لیجیے. چنانچہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پاک پیغمبر جو بات کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو بات کہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وہ میرے اللہ کے حکم اور آرڈر سے کہتا ہے. آج میں نے خود اپنے پاک پیغمبر کو کہا ہے کہ او میرے پیارے، آج تم منبر پہ تشریف فرما ہو جا، تیرے سارے کے سارے دیوانے پروانے تیرے سامنے بیٹھیں گے اور تو اپنے حسان بن ثابت کو دائیں طرف کھڑا کر کے کہے کہ وہ تیری تعریف بیان کرے. لوگوں میرا پاک پیغمبر خود اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا، بلکہ میں اللہ اس کی تعریف سننا چاہتا ہوں اور میں اللہ خوش ہوتا ہوں.
حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ حکم دیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان میرا یہ آرڈر نہیں، میرا یہ حکم نہیں، تجھے پتہ ہے نا کہ میں اپنی تعریفیں کروانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں اپنے قصیدے پڑھانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں اپنی نعتیں پڑھوانے دنیا میں نہیں آیا، میرا ایک مشن ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ حسان یہ میرا حکم نہیں، حسان یہ میرا آرڈر نہیں، عرش بری سے میرے اللہ کا حکم ہے کہ حسان کو منبر کے دائیں طرف کھڑا کر دو۔ جب حضرت حسان نے یہ سنا کہ یہ رب العالمین کا آرڈر ہے میں اپنے پاک پیغمبر کی تعریف کروں، حضرت حسان پورے جھوم جھوم کے کہنے لگے احسن من کلم ترقت عین، احسن من کلم ترقت عین۔ ذرا تصور کیجئے نا آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرمائے، حضرت حسان بن ثابت دائیں طرف کھڑے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعریف سننا چاہتا ہے اور اللہ تعریف سن کے خوش ہوتا ہے۔ حضرت حسان منبر کی طرف منہ کر کے حضور کی طرف اشارہ فرما کے کہتے ہیں احسن من کلم ترقت عین واجمل من کلم تلد النساء، احسن من کلم ترقت عین واجمل من کلم تلد النساء۔ قسم ہے مجھے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آقا جی آپ جیسا کسی آنکھ نے حسین و جمیل نہیں دیکھا، آقا جی آپ جیسا کسی آنکھ نے حسین و جمیل کیوں دیکھنا تھا؟ اجمل من کلم تلد النساء، بڑی بڑی عورتوں نے بڑے بڑے بچوں کو پیدا کیا، ان بچوں میں سے بڑے بڑے پیغمبر بھی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے غوث آئے، بڑے بڑے کتب آئے، بڑے بڑے ابدال آئے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں حسان کی جان ہے، آقا آپ جیسا کسی ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھنا کسی نے کیا تھا۔ میں ایک ذوق آپ کے سامنے ایک خطیب کا ذوق رکھ رہا ہوں، وہ اپنے اس یہاں پہ آ کر بڑے جوبن میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے کیا اللہ کی آنکھ نے بھی محمد جیسا حسین نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی نہیں تو دیکھنا کہاں سے؟ حضور کے ساتھ کا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ حضرت حسان فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان نے پہلے جملے جو ارشاد فرمائے ان کے تناظر میں ایک بات کرتا چلوں کہ آقا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ آنکھ دیکھتی بھی کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کے ارشادات موجود ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں جب بھوک ستاتی تھی، فاقہ کشی ستاتی تھی، ہمارے گھروں میں جب غربت کے ڈیرے تھے، 10 دن تک ہم کھانا نہیں میسر آتا تھا، ہم اس بھوکے پیٹ کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے، خدا کی قسم 10 دن کی بھوک ہی ختم ہو جاتی، 10 دن کی بھوک ہی ختم ہو جاتی۔ صحابہ کرام کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص تھے، 10 سال تک حضور کے خادم رہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے لوگوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
کہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا، لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے تو چہرہ لٹک جاتا ہے، چہرے کے رنگ تغیرات تبدیل ہو جاتے ہیں، جب کسی کے اوپر غم آتا ہے تو اس کی چہرے کی وہ حشاشت و بشاشت، وہ فرحت و مسرت باقی نہیں رہتی۔ لیکن قسم رب العالمین کی، جب آقا علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی، ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، میرے پاک پیغمبر کے حسن پہ جوں کا توں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ حضور کا چہرہ آگے سے بھی زیادہ حسین لگتا تھا، حضور کا چہرہ آگے سے بھی زیادہ چمکتا تھا اور دمکتا تھا۔ جب کوئی غم کے آثار آتے تھے، حضور کا چہرہ آگے سے بھی زیادہ تابناکی کے ساتھ جگمگانا شروع کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، سمجھیے کہ جب اللہ نے پاک پیغمبر کو اس کائنات کے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے، جب اللہ نے اتنی اعلیٰ صورت عطا کی ہے، تو بتائیے حضور کی وہ صورت بغیر داڑھی کے تھی یا داڑھی کے ساتھ تھی؟ ہاں جی، ہمت کر کے تھوڑا سا بولیں۔ ہاں جی، وہ صورت بغیر داڑھی کے تھی یا داڑھی کے ساتھ تھی؟ جب داڑھی کے ساتھ تھی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس شکل کے ساتھ جا کے وہاں کہہ سکیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، ہم آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ہم آپ کے ساتھ پیار کا اظہار، ہم آپ نے آپ کو آپ کا امتی کہلانے والے تھے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے؟ بابا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی شناختی علامت کہاں ہے؟ اس کی شناختی علامت کہاں ہے؟ اعمال تو بعد کی بات ہے، پہلے شناختی علامات تو پوری ہونی چاہیے، پہلے شناختی علامات تو پوری ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرت شان فرماتے ہیں، وہ پنجابی ہے نا، مکدی مکاؤ، کیا جملہ ہے؟ مکدی مکاؤ، 100 گلاں دی اکو ہی گل۔ حضرت شان فرماتے ہیں، آقا میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں حسان بولو کیا بات ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے پیارے محبوب، 100 باتوں کی ایک بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا کی قسم کہ رب العالمین کو پتا تھا میرا پاک پیغمبر دنیا پہ جائے گا، یہ اپنے گنگرالی واللیل والی زلف میں کنگھیاں بھی کرے گا، یہ آنکھوں میں سرمے بھی ڈالے گا، یہ اپنی داڑھی میں تیل بھی لگائے گا، اپنی داڑھی شریف میں کنگھیاں بھی کرے گا، میرا پاک پیغمبر لباس بھی پہنے گا، میرا پاک پیغمبر کالی کملی بھی اوڑھے گا، میرا محبوب امامہ بھی باندھے گا۔ لیکن جب میرا محبوب دیکھے گا، اس کا دل کرے گا کہ میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا، میری آنکھ ایسی ہوتی، میرا ناک ایسا ہوتا، میرا چہرہ ایسا ہوتا، میری داڑھی ایسی ہوتی، میری زلفیں ایسی ہوتی۔ اللہ نے کہا اس نے بعد میں کہنا ایسی ہوتی، ایسی ہوتی، لیکن میں اللہ پہلے ہی اپنے محبوب کو اس کی مرضی کے مطابق بنا رہا ہوں اور پیدا کر رہا ہوں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب، رب العالمین نے آپ کو اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بعد میں ہونا ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں، علام الغیوب ہوں، مجھے پہلے پتا ہے، میں اس لیے ابھی سے اپنے پیارے حبیب کو اسی طرح کا پیدا کر رہا ہوں، اپنے پیارے حبیب کو اسی طرح کا پیدا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جو اس وقت کہتے تھے نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسا ہے، تو رب العالمین نے ان کو کیا چیلنج کیا؟ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، او میرے قرآن کو غلط کہنے والو، او میرے صاحب قرآن کو غلط کہنے والو، جاؤ تمہیں چیلنج ہے، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک بھی چیلنج ہے، یہ کھلا چیلنج ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اللہ جی کیا چیلنج ہے؟ فرمایا یا تو ان کو کہو کہ یہ ہمارے قرآن کے ساتھ کا قرآن لے آئیں، یا ہمارے محمد جوان کے ساتھ کا جوان لے آئیں۔ قیامت آ جائے گی، الٹے لٹک جائیں گے، نہ ان سے قرآن جیسا کوئی ایک لفظ لایا جائے گا، ایک آیت لائی جائے گی، نہ محمد عربی کے جوان جیسا کوئی دوسرا جوان لایا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضور کے کتنے قریب ہیں۔ رب العالمین نے تو واضح طور پہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کثرت سے ہے، یعنی کہ اللہ نے وہ کوثر والی نعمت دنیا میں بھی عطا کی اور آخرت میں بھی عطا کی۔ علماء لکھتے ہیں اللہ نے جو دنیا میں عطا کی وہ حضور کی شکل مبارک، صورت مبارک ہے، سیرت مبارک ہے۔ وہ جو حوض کوثر اس دنیا میں ہے وہ حضور کی سنتیں ہیں، وہ حضور کا کردار ہے، حضور کی گفتار ہے۔ آقا علیہ السلام کے اس حوض کوثر سے رب العالمین فرماتے ہیں جس نے گھونٹ گھونٹ پیے، جس نے اپنی شکل کو بھی اس کوثر میں ڈبو دیا، جس نے اپنے کردار، اخلاق اور اتوار کو بھی اس کوثر میں ڈبو دیا، میں اللہ کہتا ہوں قیامت کے دن وہ حوض کوثر میں جائے گا، حوض کوثر سے پاک پیغمبر کے پاک ہاتھوں سے پاک جام پیے گا اور بھر بھر کے پیے گا۔ لیکن یاد رکھنا جس نے دنیا میں رہ کر اس کوثر سے کچھ نہ لیا، میں اللہ اس کو اس وقت بھی اس حوض کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ صورت کو دیکھا تھا تو وہ اس صورت کو جب قبول کیا، اس طرح قبول کیا کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اس صورت پہ پھر وار دیا، سب کچھ اس صورت پہ وار دیا۔ حضرت صہیب سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی، روم سے آئے تھے، بڑے غریب تھے، غربت دیکھی تھی، سفر کی مشقتیں، پردیس برداشت کیا، محنت مزدوری کر کے مال جمع کیا، مال جمع کرتے کرتے انڈسٹری لگائی، بڑی فیکٹری لگ گئی، انویسٹ کیا، مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ حضور کی طرف سے ہجرت کا آرڈر آ گیا۔ اب ذرا حساب لگائیں، میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ اتنی بڑی فیکٹری، اتنی بڑی انڈسٹری کا مالک، اور حضور کی طرف سے آرڈر ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے اب نکلنا ہے، پکا پکا اس کو خیر بات کہنا ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، چون چراں تک نکی، ایسا ایمان تھا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے جو ہمیں گھر سے مسجد میں نماز تک نہیں لاتا؟ ہمارا ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لاتا، کیا یہ ایمان ہمیں یہاں سے جنت میں لے جائے گا؟ جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لاتا، دکان سے، کارخانے سے، فیکٹری سے مسجد تک نہیں لاتا نماز کے وقت، وہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ جتنا مال باندھ سکتے تھے، نقدی، اشرفیاں، درم، دنانیر، گٹھڑیاں باندھی، اونٹ پہ رکھی، چل دیے۔
جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل آ گیا۔ کون آ گیا؟ ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل آ کے کہنے لگا او صہیب کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ جہاں محمد عربی چلے گئے ہیں صہیب بھی وہیں جا رہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ کہا مجھے جانا تو ہے۔ کہا نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس لیے تم جا رہے ہو نہ کہ ہم تمہیں نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے، اس لیے جا رہے ہو نہ کہ ہم تمہیں قرآن کی تلاوت کرنے سے روکتے تھے، اس لیے جا رہے ہو نہ کہ ہم تمہیں دیگر اسلامی عبادات کرنے سے منع کرتے تھے۔ صہیب جاؤ تمہیں آزادی ہے، جاؤ تمہیں کھلی چھوٹ ہے، آج تم اپنی مرضی سے نمازیں پڑھنا، اپنی مرضی سے عبادات کرنا، اپنی مرضی سے تم سارے کام کرنا، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہیں کوئی نہیں ٹوکے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، جس کو حضور نے جہلوں کا باپ کہا ہے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ جو اپنے علاقے کے اپنے ملک میں جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، جو انویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو باہر نکالا نہیں کرتے، ان کو تکلیف دیا نہیں کرتے۔ ہر شرط مانتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ صرف اور صرف یہ آفر پورے صحابہ میں سے حضرت صہیب کو ملی تھی۔ حضرت صہیب نے جب یہ آفر سنی تو مسکرا کے کہنے لگے بابا تو نے تو بہت دیر کر دی، بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے تم نے تو بڑی دیر کر دی، اب اس سے اعلیٰ بھی شرطیں رکھو، میں نے تو اپنے محمد کریم کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ جب چلنے لگے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا سارا مال واپس کر دو، سارا مال ہمیں دے دو، کیونکہ یہ تم نے ہمارے شہر سے کمایا ہے، یہ ہمارے شہر کا مال ہے، تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ حضرت صہیب نے سارے کا سارا مال حوالے کر دیا، سوچا نہیں، مذاکرات نہیں کیے، یہ نہیں کہا ٹھہر جو بات سنو، چلو ایسے کر لو، چلو یہ دے دو، نا لبوں کو جنبش بھی نہیں دی، سارے کا سارا مال دے دیا۔ اور جب چلنے لگے ابو جہل نے اونٹ کے اوپر بیٹھنے والا جو کجاوا تھا، جو سیٹ تھی، جو گدی ہوا کرتی ہے وہ بھی اتار لی۔ تہمد باندھنے کا رواج تھا، مکے کی گرمی تھی، بڑی تکلیف کے ساتھ اونٹ کی ننگی کمر کے اوپر بیٹھ کے آقا مدنی کے پاس پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، کہا او صہیب یہ کیا حالات ہیں؟ فرمایا آقا سب کچھ دے آیا ہوں، صرف آپ کی محبت ساتھ لے آیا ہوں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا صہیب جو تو نے قیمت ادا کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ایک صحابی جنگ میں شریک تھے کہ جنگی قیدی ہو گئے، یہ مسلمان تھے، صحابی سے یہ حضور کی طرف سے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے شریک ہوئے، دوسری طرف ان کا سکا بھائی تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا۔ جب جنگ کا پاسا پلٹا ان کے قیدی گرفتار ہوئے، بیچ میں ان صحابی کا وہ غیر مسلم بھائی بھی پکڑا گیا۔ اب یہ آنکھوں سے اشارے کرے، جب اس کو باندھ رہے تھے نا قیدیوں سے، یہ آنکھوں سے اشارے کرے کہ یار میری سفارش کرو، ان کو کہو مجھے نہ باندھے، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ کہتے کہتے آخر کار جب اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو میرے اشارے نہیں سمجھ رہا، وہ بول کے کہنے لگا او بھیا جی دیکھنا میں تیرا بھائی ہوں، ان کو بتا یہ مجھے باندھے نہ، میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ آگے سے صحابی رسول کہنے لگا اس کو ذرا زور سے باندھنا، اس کو ذرا کس کے باندھنا۔ کہنے لگے کیوں؟ وہ آگے سے کہنے لگا اگر حضور کی طرف سے آرڈر ہوا کہ ان کو قتل کرنا ہے تو اس کا سر اڑانے میں دشواری پیش نہ آئے،
اگر حضور کی طرف سے آرڈر ہو کہ معاوضہ لے کے چھوڑنا ہے تو اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کا باپ بڑا امیر ہے، اچھے خیسے روپے اس سے لینا۔ وہ آگے سے رو کے کہنے لگا تم تو میرے بھائی ہو، ماں ایک ہے باپ ایک ہے، ہم نے ایک ہی دسترخوان میں کھایا، ایک ہی گھر میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں، میرے بارے میں کیا جملے کہہ رہے ہو؟ آگے سے وہ صحابی کہنے لگے معاف کرنا، جب سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے تو میرا بھائی نہیں رہا، اب یہ والے میرے بھائی ہیں، اب یہ والے میرے بھائی ہیں۔ ہمارا ایمان کم سے کم ان کے عشر عشیر تک تو پہنچے، جوتوں کی خاک تک تو پہنچے، اگر یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا جوتوں کی خاک تک تو پہنچنا چاہیے۔ ابو دجانہ آقا علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں، جب دشمنوں نے تیر برسانا شروع کیے، حضرت ابو دجانہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں ملی، سوچ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے ڈال کے طور پر کیا چیز رکھوں، فوراً دوڑے حضور کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے، اس انداز میں کھڑے ہوئے کہ کمر دشمنوں کی طرف تھی، سینہ حضور کی طرف تھا، جتنے تیر آئے 20 آئے 30 آئے 50 آئے 60 آئے، سارے کے سارے تیر حضرت ابو دجانہ کی کمر پہ پیوست ہوتے رہے۔ ابو دجانہ کا جسم اس وقت اس طرح لگ رہا تھا جس طرح وہ کانٹوں والی سیگ ہوتی ہے، اس طرح جسم کی پوزیشن تھی۔ بعد میں کسی نے کہا ابو دجانہ جو بہادر ہوتے ہیں، جو مرد جری ہوتے ہیں، وہ تو سینے کے اوپر تیر کھایا کرتے ہیں، تو نے تو کمر کے اوپر کھائے۔ ابو دجانہ کہنے لگے او پیارے، کھانے تو سینے کے اوپر تھے، پروگرام تو یہی تھا، لیکن جب میں محمد عربی کے پاس پہنچا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری پیٹھ میرے حضور کی طرف ہو، اس لیے میں نے پیٹھ دشمنوں کی طرف کی اور اپنا سینہ حضور کی طرف کر دیا۔ یہ تھا محبت رسول۔ خدا کی قسم، ایک آخری واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت سعید بن عامر الجمحی، حمیس کے گورنر تھے۔ کس کے؟ حمیس کے گورنر تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور وہاں سے لوگوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا یہ جو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا ہے نا، یہ آپ کا گورنر بیمار ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اس گورنر کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت سعید بن عامر الجمحی کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں، اگر تمہیں یہ بیماری تھی تو مجھے پہلے بتاتے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یا امیر المومنین، مجھے کوئی مرگی نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں۔ فرمایا کہ تجھے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ آگے سے وہ فرمانے لگے امیر المومنین، جب میں مسلمان نہیں تھا، مکہ کی سرزمین تھی، حضرت خبیب بن عدی کو مکے کے کافروں نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے ایک بڑے میدان میں سولی بنائی، تختہ دار کے اوپر حضرت خبیب بن عدی کو باندھ دیا، پورے مکے میں ڈھول بجا بجا کر اعلان کرتے رہے لوگوں، جس جس کو محمد عربی نے نقصان بچایا ہے، جس جس کا کوئی ماں باپ بہن بھائی چچا ماموں خالو پھپھا جو بھی جنگ میں مارا گیا، آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لینے کے لیے آ جاؤ۔ حضرت خبیب بن عدی کو لٹکایا گیا، اتنا جمع غفیر آ گیا کہ گنتی بھی نہیں کی جاتی تھی، کسی کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں کینچیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، کسی کے ہاتھ میں تیر تھے، کسی کے ہاتھ میں نیزے تھے، سارے لپکے۔ اتنا بڑا بدلہ صرف ایک آدمی سے لینا تھا۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں بھی اس
اس مجمع میں موجود تھا۔ چنانچہ انہوں نے خبیب بن عدی کو مارنا شروع کیا، اس طرح مارا کہ کوئی آتا یہاں سے گوشت کاٹ لیتا، کوئی آتا تو آدھی انگلی کاٹ لیتا، کوئی آتا تو پاؤں کی انگلیاں کاٹ دیتا، کوئی آتا تو ران کی گوشت کی بوٹی کاٹ لیتا، کوئی آتا تو گردن کا ماس اتارنا شروع کر دیتا، کوئی آتا تو سینے کے اندر وار کرتا، ایسا وار کہ اس کے ساتھ آدمی مرے نہ صرف زخمی ہو۔ کوئی دائیں طرف سے تیر چبوتے، کوئی بائیں طرف سے نیزے کو اندر کرتے۔ کہتے ہیں کہ اتنا دردناک منظر تھا، کسی نے کہہ دیا او خبیب بن عدی تیرا کیا خیال ہے کہ آج تیری جگہ پہ محمد عربی ہوتے اور تو بچ جاتا؟ حضرت خبیب بن عدی کی آنکھیں خون کے ساتھ لت پت تھیں، خون کی وجہ سے چمٹ چکی تھی، سر سے بھی خون بہ رہا تھا۔ خبیب بن عدی نے بڑی زور کے ساتھ ابروؤں کو اوپر کیا، خون میں سے آنکھیں کھولی، مجمع کی طرف دیکھ کے کہنے لگے تم یہ کہتے ہو میری جگہ پہ میرا محمد ہو؟ قسم ہے رب کعبہ کی میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے آقا کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ حضرت خبیب بن عدی نے وہاں پہ ایک ترانہ پڑھا، وہ ترانہ صرف اس وجہ سے محفوظ رہ گیا تھا کہ سعید بن عامر مسلمان ہوئے، ان کو وہ زبانی یاد ہو گیا تھا۔ کہتے امیر المومنین خبیب خبیب بن عدی زبان حال سے اس وقت یہ کہہ رہے تھے، اونچی اونچی بول کے یہ ترانہ پڑھ رہے تھے، کہتے تھے کہ مجھے خدا کی قسم اس موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے، میں ڈرتا ہوں جہنم کی اس آگ سے جس کے شعلے انسان کو اپنے پوری لپیٹ میں لے لیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی نے جب دیکھا کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کر دیا، اب یہ مجھے چھوڑ بھی دیں تو میں بچ نہیں سکتا، حضرت خبیب بن عدی کہنے لگے اب میری زندگی کی رمق نہیں رہی، اب میرے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں، لیکن میں خوش ہوں، لیکن میں شرسار ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام بن کر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ جب آخر پہ وہ زبان کاٹنے لگے، سارے کا سارا جسم کاٹ دیا گیا تھا، نہ ٹانگیں تھیں نہ بازو تھے، پیٹ کی انتڑیاں بھی باہر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک کافر آگے بڑھ کے زبان باہر کھینچ کے کاٹنے لگا تو کہنے لگے آج میری زبان تم کاٹ دو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، لیکن آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میں دنیا میں اس حال میں جا رہا ہوں کہ میں محمد کا وفادار ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔